آج کے اردو نثری قواعد کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حروف عطف کے بارے میں۔ حرف عطف کو انگلش میں کنجنکشن کہتے ہیں۔ حرف عطف بھی اردو پارٹس آف اسپیچ کا ایک حصہ ہے۔ دوستوں، اس مختصر سے ویڈیو میں آپ سیکھ سکیں گے حروف عطف کا مختصر تعارف، اس کی تعریف، حروف عطف کی قسمیں اور مثالیں بہت ہی آسان انداز میں۔ سب سے پہلے حروف عطف کا مختصر تعارف۔ حروف عطف وہ ہیں جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں، جیسے جوان اور بوڑھے سب تھے۔ اس جملے میں لفظ اور دو الفاظ کو ملانے کا کام کر رہا ہے۔ میں تو آ گیا مگر وہ نہ آیا۔ اس دوسرے جملے میں لفظ مگر دو جملوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ اخبار، رسالے اور کتابیں نکال کر الگ رکھ دو۔ اس آخری مثال میں اور سے تین الفاظوں کو جوڑا گیا ہے۔ ان تینوں مثالوں میں پنک کلر کے الفاظ حروف عطف ہیں۔ اب جانتے ہیں حرف عطف کی تعریف بہت ہی آسان الفاظ میں۔ حرف عطف کی تعریف: وہ حرف جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں یا جملوں کو جوڑتا ہے حرف عطف کہلاتا ہے۔ مثالیں: اگر ہم جاتے تو وہ نہ جاتا۔ اس مثال میں دو جملوں کو تو سے جوڑا گیا ہے۔ دودھ یا دہی، اس مثال میں دو لفظوں کو یا سے جوڑا گیا ہے۔ صبا کے لبوں پر مسکراہٹ تھی اور اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس مثال میں اور دو جملوں کو جوڑ رہا ہے۔ ان تینوں مثالوں میں تو، یا اور حروف عطف ہیں۔ حروف عطف کی قسمیں۔ حروف عطف کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وصل، نمبر 2 تردید، نمبر 3 استدراک، نمبر 4 استثناء، نمبر 5 علت، نمبر 6 بیانیہ، نمبر 7 شرط۔ لیکن ان میں سے میں یہاں صرف 4 قسموں کے بارے میں ہی بات کروں گا۔ پہلی قسم ہے وصل۔ وصل کا مطلب ہے ملاقات، لیکن ہم یہاں ملنا یعنی جڑنا کا معنی لیں گے۔ وصل کے لیے اور، و، کیا، کہ، یا وغیرہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثالیں: جوان اور بوڑھے سب تھے۔ ڈاکیا آیا اور خط دے کر چلا گیا۔ بادشاہ و وزیر کھڑے ہیں۔ ان تینوں مثالوں میں پنک کلر کے الفاظ حروف عطف ہیں۔ حروف عطف کی دوسری قسم ہے تردید۔ تردید کا مفہوم ہے رد کرنا۔ اس کے لیے خواہ، چاہے، نہ، یا جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثالیں: وہ آیا نہ تم آئے۔ خواہ تم آؤ، خواہ اسے بھیج دو، یا یہ لو یا وہ۔ ان تینوں مثالوں میں پنک کلر کے الفاظ حروف عطف ہیں۔ تیسری قسم استدراک۔ استدراک کے معنی ہیں سمجھنا، ذہن نشین کرنا وغیرہ، جیسے پر، لیکن، بلکہ۔ ان الفاظ کے آنے سے شک و شبہ دور ہو جاتا ہے۔ مثالیں: یہ سچ ہے پر وہ نہیں مانتا۔ اس نے بہت سی شرطیں پیش کی لیکن میں نے ایک نہ مانی۔ ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ان تینوں مثالوں میں پنک کلر کے الفاظ حروف عطف ہیں۔ حروف عطف کی چوتھی قسم ہے شرط۔ حروف عطف کی اس قسم کے لیے جو، اگر جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے اگر وہ نہ آیا تو مجھے جانا پڑے گا۔ اس جملے میں حرف شرط پہلے استعمال کیا گیا ہے۔ اس سوال کا پہلا فقرہ ہے وہ نہ آیا اور دوسرا فقرہ ہے تو مجھے جانا پڑے گا۔ ان دونوں فقروں کو ملانے کا کام لفظ اگر کر رہا ہے، بھلے ہی اگر لفظ جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس جملے میں حرف عطف ہے اگر۔ اس طرح کے جملوں میں جواب کے لیے تو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دوسری مثال دیکھیے: اور جب تم نے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔
इस जुमले में भी हर्फ शर्त जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया गया है। इस जुमले में हर्फ अत्फ है जो। शर्त के जवाब के लिए वरना और नहीं तो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मिसाल, वो आया तो आया वरना मुझे खुद जाना पड़ेगा। इस जुमले में हर्फ अत्फ है वरना। दोस्तों, इम्तिहान में कई तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है। सबसे अहम सवाल है, दिए गए जुमले में से हर्फ अत्फ पहचानिए या अलग करके लिखिए। ऊपर की कुछ मिसालों में मैंने जवाब लिखने का तरीका भी बता दिया है। इम्तिहान में इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। पहला सवाल, हर नाकामी आर्जी होती है और ज़्यादा कोशिश करने की नसीहत करती है। दोस्तों, अगर आपको हर्फ अत्फ ख़त कशीदा करने को कहा जाए तो पूरे सवाल को हूबहू नकल करके और को अंडरलाइन कर देना है, और अगर हर्फ अत्फ पहचानने या अलग करके लिखने को कहा जाए तो जिस अंदाज से आगे मैंने लिखा है उस तरह से लिखेंगे। दूसरा सवाल, उन्हें सिपाहियों ने घसीटा तो घास पकड़ ली। इस दूसरे सवाल में हर्फ अत्फ है तो। तीसरा सवाल, कुछ कहते हो तो कहो नहीं तो मैं जाता हूँ। इस जुमले में हर्फ अत्फ है नहीं तो। इम्तिहान में इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। नीचे दिए हुए जुमलों को कौसैन में दिए हुए लफ्ज़ों से जोड़कर मुरक्कब जुमले बनाइए। इन सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सिर्फ सवाल नंबर डालकर जवाब लिख सकते हैं और इन सवालों के जवाब मेरे अगले वीडियो हुरूफ फिजाइया के आखिर में आपको मिल जाएगा। शुक्रिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हुरूफ अत्फ के बारे में ज़रूर समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे उर्दू कवायद के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।